سلیم صاحب سب سے پہلے میں اثر آپ سے جاننا چاہوں گی، آج بانی پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسی بیانیے کو دہرایا جو وہ پہلے دہراتے رہے، حمود الرحمان کمیشن کا بھی ذکر کر دیا، آرمی چیف کو بھی پیغام دے دیا، محسن نقوی صاحب کو وائس رائے کہہ دیا اور اس حکومت کو کمزور کہہ دیا۔ سر، اس بیانیے کے ساتھ ان کی مشکلات اور پی ٹی آئی کی مشکلات کم تو نہیں ہوں گی؟ بہت شکریہ آپ کا اقرا، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں ان کا وہی بیانیہ ہے جو جب وہ جیل سے باہر تھے تب بھی تھا، جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں انہوں نے یعنی جو ان کے پہلے مہربان ہوتے تھے، جن کی تعریفیں کرتے وہ تھکتے نہیں تھے، ان کے حوالے اگر میں دوں آپ کو تو آپ حیران رہ جائیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے اس سے بڑا ڈیموکریٹ میں نے دیکھا نہیں ہے کوئی۔ پھر انہوں نے ایجنسیوں کے رول کی ستائش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے جب بل پاس کرانا ہوتا تھا، بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا، یہی ایجنسیاں جو ہیں مجھے بندے گھیر کے دیتی تھی، ایم این ایز اور ایم پی ایز۔ مطلب کہنے کا یہ ہے آبجیکٹیولی کہ جتنی زیادہ سپیس عمران خان صاحب نے فوج کو دی رموز سلطنت چلانے کے لیے، اتنی پوری پاکستان کی پوری تاریخ جو تھی پچھلی 72-73 سال کی اس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے اپنی 3-3 4-4 حکومتیں کھوئی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اس طرح سے بن نہیں پائی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی 2 حکومتیں ہوں، چاہے وہ نون لیگ کی 3 حکومتیں ہوں۔ وہ لوگ تو اس اسٹیڈ فاسٹنس پر کھڑے رہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے رموز سلطنت چلانے میں، لیکن خان صاحب نے ایک روایت قائم کی کہ ان کو اس حد تک گھسیٹ لائے اپنے اسٹیٹ رننگ میں کہ ان کے لیے واپس جانا مشکل ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ جب ہوا، اس کے بعد جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اب سے پھر انہیں وہی فوج جو ہے اس میں سارے کیڑے بھی نظر آنے شروع ہو گئے، پھر اس میں انٹرنیشنل سازش بھی ہو گئی، پھر اس انٹرنیشنل سازش کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا بیک اینڈ فورتھ جاتے رہے۔ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کی ان کی صرف 2 ہدایات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے احتجاج نہیں چھوڑنا ہے جہاں بھی آپ ہوں، چاہے آپ جیل کے باہر ہوں، چاہے آپ پارلیمنٹ کے باہر ہوں، چاہے آپ سپریم کورٹ کے باہر ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے۔ ایک طرف بشرا بی بی کو زہر دینے کا معاملہ، اور اس کے بعد آج بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ وہاں بھی سادہ لباس میں اہلکار موجود تھے، لیکن فوٹیج سامنے نہیں آئی تو یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہو پایا۔ تو ایک تو ان کو دونوں جانب سے ہی قتل کی دھمکیاں اور زندگی لینے کے معاملات، اس پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں کتنی صداقت ہے، بیکاز جو ڈاکٹرز نے معائنہ کیا انہوں نے تو کوئی اس پہ انہیں گرین سگنل نہیں دیا۔ اور دوسری جانب یہ ان کا کہنا کہ مشرقی پاکستان میں جس طرح مینڈیٹ چوری ہوا اسی طرح ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ان دونوں میں کوئی مماثلت ہے سر اس پاسٹ میں اور آج کی بات میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جو 2018 کے نتیجے میں برسر اقتدار آیا ہو، اس کو الیکشن کی دھاندلی کے اوپر تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ اب آ جائیے جناب، یہ معائنے شائنے جو سارے کچھ ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وزیر آباد میں ایک گولی کے سپلنٹر لگنے سے زخمی ہو کے 6 مہینے تک ٹانگ سے پلستر نہ اتارے اور دعویٰ یہ کرے کہ مجھے 4 گولیاں لگی تھی اور معائنہ میں کراؤں گا جا کے شوکت خانم سے ہی، راستے میں سرکاری ہسپتال وہاں میں نہیں جاؤں گا، وہی حال اب ہوا کہ زہر دیا گیا 1 مہینہ پہلے، پھر کہا کہ ہمارے ہسپتال کا ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہے وہ آ کے معائنہ کرے گا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی ڈاکٹر نے آ کے یہ کہا کہ ان کو زہر دینے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جن کا یہ حال ہو ان کی ریٹرک پر سوائے ان پر رحم کھانے کے اور کوئی رویہ باقی نہیں رہ جاتا۔ باقی یہ ہے کہ اگر میں نہیں مانتا کہ رٹ لگی رہے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ان کی ہر بات، ہر دعویٰ کسی نہ کسی طریقے سے غلط ثابت ہوتا رہا ہے، مگر وہ اور ان کے فالورز، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کلٹ جو ہے، اس کا یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں اور جو ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اسی پہ لوگ بلیو کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے فالورز کا حال۔ لیکن خود خان صاحب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے 2 سال کے بعد تو ہمیں یہ بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو پریس کانفرنس تھی، کہ جی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ جس پرائم منسٹر کا یہ بیان ہو 2 سال کے بعد اور 4 وہ فائنانس منسٹر بدل چکا ہو، اس کے دعووں کے بارے میں کیا کریں گے؟ اور باقی کی حقیقت جو ہے ذوالفقار بدر صاحب نے کھول دی ہے کہ ایسے ایسے دعوے کیے تھے جن کو سن کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس شخص کو کچھ نہیں پتا کہ حکومت کیا ہوتی ہے۔